شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز ظہر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں ضرور شامل ہو جائیے۔ محترم ناظرین، انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواب اچھا ہو یا برا، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر بھی ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر بعض اوقات اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے ان کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی وہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ کبھی خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ ناظرین، بہت سے خواب ہمارے حالات، خدشات، حالات، رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ انبیاء کا خواب اللہ پاک کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے۔ وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول علیہ السلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ عام انسان کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا۔ خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسانی خیالات، یعنی انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوم، شیطانی تہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ سوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ چونکہ ان تینوں خوابوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی کے حکم میں آتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی خوشخبری میں سے ہیں۔ اللہ والو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب ہوتا کیا ہے۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا تو کبھی لاشعور اور شعور کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں قسم سے نکل کر اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے حشر روحانی کہنا چاہیے۔
یاد رہے کہ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصے روحانی حاضر اور غیب دونوں کا ادراک اور احساس کرتی ہے۔ اسی لیے خواب میں ایسا احوال اور کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یکلخت مٹ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمع ہی حاصل رہتی ہے، ملائکہ سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتے ہیں تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھ اور علم رکھنے والے شخص سے ہی پوچھی جائے۔ ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو یاد رہے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنات میں ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے جو کہ اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اچھا خواب ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست اور خیرخواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ کر دے، اچھی تعبیر دے۔ خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اچھی خواب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کرو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ والو، ہم آپ کو چند چیزوں کی تعبیر بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دولت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا تو سمجھیں کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ 5 چیزیں ملاحظہ کی جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہے۔ میری بات کو چند مزید تعبیرات کے بارے میں بتاتے ہیں جو نہایت دلچسپ ہے۔ خواب میں پیسہ دیکھنا، حضرت ابن سہرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ جنگ اور خوشامد ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ سخت غم میں مبتلا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے حج کیا تو حق تعالی اس کے نصیب میں حج کرے گا۔ اگر بیماری خواب دیکھے تو شفا پائے گا۔ اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے فارغ ہوگا۔ اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا۔ خواب میں قرآن مجید دیکھنا، حضرت ابن سہرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے۔
اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف خریدا ہے تو یہ دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کی فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھوں پر رکھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی ہوگا۔ ناظرین، خواب میں ہدہد دیکھنا۔ ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چنبیلی دیا ہے تو دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو یہ دلیل ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ ناظرین، خواب میں چاول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور خیر انہی کو پہنچے گی۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے، اور اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھیں کہ تازہ دودھ پیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا۔ ناظرین، خواب میں شراب پینا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شراب کی تعبیل مار حرام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو بڑا خوف اور دہشت پہنچے گا۔ ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، بلا تخصیص نسل، ملت اور مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجات پوری ہونے کی امید بھی لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست، حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب بھی، کبھی بھی، کیسی بھی، کہیں بھی، دنیا یا آخرت کی، مالی ہو یا جسمانی، غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ ناظرین سورۃ الیاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں، اور حفاظ کا تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ بھی
بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے میں فخر کرتے ہیں تو ایک بار کمنٹ باکس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالی کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعما ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بہت جلد آپ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالی اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔